تو ناظرین آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے نئے مہمان کی طرف۔ ہمارے ساتھ نغمہ نور ود نور کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں عظیم مذہبی سکالر مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پیر عبد الرحمان جامی صاحب، بانی روحانی تحریک گکھڑ۔ اور قبلہ جامی صاحب کے زیر سایہ میں تعارف کرواتا چلوں، آپ کے زیر سایہ کثیر تعداد میں طلباء اور طالبات کے جامعات جو ہیں وہ آپ کے زیر سایہ چل رہے ہیں۔ ان جامعات میں کثیر تعداد میں درس نظامی کے طلباء، حفظ کے طلباء اور طالبات علم حاصل کر رہے ہیں آپ کے زیر سایہ۔ قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں جامعات کے اندر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار دن کی خدمات آپ سے لی ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم آپ کی طرف ہی بڑھتے ہیں، اور اسی حوالہ سے آپ کا جو موضوع ہم نے آج کا چنا علماء کی فضیلت کے حوالے سے، تو آئیے بلا تاخیر ہم پیر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے اس موضوع کے متعلق کچھ گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامی صاحب، ہم آپ کے نہایت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی بے شمار مصروفیت سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو علماء کی فضیلت کے حوالے سے کچھ گفتگو ارشاد فرما دیجیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے عوام سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا، اور یقیناً یہ کاوش آپ کی بہت بڑی کاوش ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کی مسائی جلیلہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے، یہ موضوع بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور ہمارے یعنی انسانوں کے اشرف المخلوقات ہونے کا بنیادی سبب علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا فرمائی کہ وہ علم حاصل کرتا ہے، دوسروں تک علم کو پہنچاتا ہے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فرشتوں کا جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مکالمہ ہوا تو اس میں بھی علم کی بنیاد پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو فضیلت دی گئی، اور مسجود ملائک آپ کو بنایا گیا، ٹھہرایا گیا، اور فرشتوں کو یہ بات تسلیم کرنا پڑی کہ فضیلت جو ہے وہ علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پہ ہے۔ بے شک۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک علم کا تعلق ہے، اس کی پھر کئی اقسام ہیں۔ بعض اوقات اس کو ہم موجودہ دور میں دینی اور دنیاوی علم کی تقسیم بھی کرتے ہیں۔ ہر علم تو علم ہی ہوتا ہے، اس کی تقسیمیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اب جس شعبے کا علم کسی کے پاس ہوگا، یا جس فن سے کوئی زیادہ فائدہ اٹھاتا ہوگا، یا جس فن سے کسی کا تعلق ہوگا، تو اسی فن کے اندر وہ ترقی کرے گا اور دوسروں کی بھی رہنمائی اس فن میں کر سکے گا۔ کچھ فن اور علوم ایسے ہیں جن کا تعلق صرف ہماری اس دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم ان فنون سے اس دنیا کے اندر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عصر حاضر کے اندر سائنس کا علم ہے، یا عصر حاضر کے اندر کمپیوٹر کا علم ہے، عصر حاضر کے اندر اس طرح کے بہت سارے اور بھی علوم ہیں جن علوم سے ہم دنیاوی طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جہاں تک ایک علم ایسا بھی ہے جس علم کا فائدہ صرف دنیا تک نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے، سبحان اللہ۔ اور یقیناً وہ دین کا علم ہے، اور وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے، سبحان اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ جس چیز کا فائدہ زیادہ ہے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ بے شک۔ دنیا کی زندگی ہماری محدود ہے اور یہ فانی ہے، بے شک۔ ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، چلے جانا ہے۔ ہم دنیاوی علم کے فوائد کا قطعاً انکار نہیں کر سکتے، یقیناً اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن وہ محدود ہے اس دنیا تک۔ جہاں تک تعلق ہے قرآن اور حدیث کے علم کا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان کا، جنت اور جہنم کی معرفت اور پہچان کا، حق اور باطل کی معرفت اور پہچان کا، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہمیں معلوم ہوں گی تو ہم یقیناً اپنا سفر اپنی صحیح منزل کی جانب رواں کر سکیں گے۔ اور اگر ہمیں اس چیز کا صحیح ادراک نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، تو ہم بھٹک جائیں گے، بہہ جائیں گے، اور اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس منزل تک جانے کے لیے جس واقف راہ کی ہمیں ضرورت ہے اس کو عالم دین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم عالم دین سے رہنمائی لیں گے تو وہ ہمیں منزل تک پہنچانے کی بات کرے گا نا۔ اس لیے ایک گروہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ہے جو رہنمائی دے رہا ہے، اور ایک وہ گروہ ہے جو رہنمائی لے رہا ہے، اور دینے والا اور لینے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جو دینے والا ہے وہ علماء کا گروہ ہے، اور جو لینے والے ہیں ظاہر ہے کہ وہ علماء کے علاوہ باقی جتنے بھی طبقات ہیں وہ علم لینے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گروہ علماء کو باقی دوسروں پر
فضیلت عطا فرمائی. فضیلت عطا فرمائی. اور یہ سبحان فضیلت اللہ. اتنی فضیلت ہے کہ جو علم والا ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ بینا ہے، اور جس کے پاس علم نہیں وہ یوں سمجھے کہ وہ نابینا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور جاہل یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو یقینی بات ہے آج تو بسا اوقات انسان جب بھٹکنے پہ اور بہکنے پہ آتا ہے تو بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہے. جی. یہاں تک بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ جو نبی ہے وہ اور عام آدمی وہ بھی معاذ اللہ برابر ہے، یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا. لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ عالم اور جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتے. نبی کا تو مقام بھی بہت بلند و بالا، عالم اور جاہل کا کوئی مقابلہ نہیں. ہاں، تو جہاں تک علماء کی فضیلت کا تعلق ہے، یقینی بات ہے کہ علماء یہ چراغ ہیں، یہ روشنی ہیں. اور وہ حدیث پاک بھی ہے نا، العلماء مصابیح الارض، کہ زمین پر یہ شمع کی مانند ہے، یہ نور کی مانند ہے، یہ روشنی کی مانند ہے. سبحان اللہ. تو آپ تو ماشاءاللہ ویسے ہی نور الحسن ہے، تو آپ کا چینل بھی اس کا بھی تعلق نور کے ساتھ ہے. جی. تو مصابیح الارض یعنی کہا گیا کہ علماء جو ہیں وہ زمین پر شمع کی طرح ہے. سبحان اللہ. وہ مصابیح ہیں، وہ چراغ کی طرح ہے. اب چراغ کیا کرتا ہے؟ خود جلتا ہے، اوروں کو روشنی دیتا ہے. اگر ہم علماء کے کردار کو دیکھیں تو علماء کرام ساری رات محنتیں کرنا، پڑھنا، مطالعہ کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کی زندگیوں کا حال یہ تھا کہ ایک ایک حدیث کی تلاش میں بڑا بڑا سفر کرتے تھے. شام سے مدینہ منورہ سے شام تک کا سفر، دور دور جا کر علم حاصل کرتے تھے. اور یہ بھی علم کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ رب العزت نے کوئی خاص ایسی انسان کے لیے جس نے علم حاصل کرنا ہے اس کے لیے مشقت رکھی ہے کہ اس کو سفر ضرور کرنا پڑتا ہے. یعنی واقعات اگر دیکھیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ آپ کا مطالعہ وسیع ہے، دیکھیں تو بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ حصول علم کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. حصول علم کے لیے جانا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے. تو جو عالم دین ہے وہ چراغ کی طرح، وہ شمع کی طرح، وہ مشعل کی طرح اپنے آپ کو جلاتا ہے اور اپنے آپ کو جلا کر اوروں کو روشنی میسر کرتا ہے، اوروں کو روشنی دیتا ہے. اس لیے یہ جو فرمایا گیا نا کہ العلماء مصابیح الارض وخلفاء الانبیاء، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ میرے جانشین ہیں، انبیاء کے جانشین ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. مطلب یہ کہ انبیاء کے علم کے وارث ہیں. دیکھیے نا، علم ایک میراث ہے. میراث تو دنیاوی طور پر بھی ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، یہ ساری چیزیں میراث میں آتی ہیں، وراثت میں آتی ہیں. لیکن علم ایسی میراث ہے کہ اس میراث نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں. ایک آدمی کے پاس کروڑوں اربوں روپے بھی، اور وہ جب اس کروڑوں اربوں روپوں میں سے کوئی کچھ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کمی تو آتی جاتی ہے. لیکن علم ایسا ہے، ایسی میراث ہے کہ جو علم حاصل کر لیتا ہے پھر اس کو دوسرے تک پہنچاتا ہے تو اس کے اپنے علم میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی اس میں کوئی کمی آتی نہیں. اس حوالے سے اگر ہم موازنہ کریں، عبادت گزار آدمی ہے، عبادت گزار آدمی جو ہے وہ یقیناً بہت بڑا کام کر رہا ہے کہ اپنے جبین نیاز اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا رہا ہے. وہ اپنی راتیں اپنے رب کی یاد میں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدوں میں گزارتا ہے، قیام میں گزارتا ہے. ساری رات وہ اللہ کے ذکر میں مشغول اور مصروف رہتا ہے. لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں علماء کو، تو علماء کرام کی جو محنت ہے اس میں اور عابد کی محنت میں یہ فرق ہے کہ عابد جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے. اس کی محنت کا، اس کی عبادت کا، اس کی ریاضت کا، وہ بند کمرے میں بیٹھ کر اگر عبادت و ریاضت کر رہا ہے تو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو پہنچتا ہے. لیکن عالم دین ہے، عالم دین اگر کوئی محنت اور کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے یا واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، دوسروں تک دین کا پیغام پہنچاتا ہے، تو وہ صرف اپنی ذات کو نہیں فائدہ پہنچا رہا، وہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ ثابت ہو رہا ہے. یعنی اس کے عمل سے دوسرے بھی استفادہ کر رہے ہیں. اسی لیے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان موازنہ کر کے بتا دیا. میں فضل العالم علی العبد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر ہے. یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عالم کا درجہ بتانے کے لیے، اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے یہاں تک فرما دیا
کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، جی جی اور کائنات میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور بے کائنات شک میں آپ سے بڑھ کر کوئی عابد بھی نہیں بے ہے، شک اور کوئی عابد ایسا نہیں ہوگا جسے خود خدا کہے کہ یا ایھا اللہ المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ واہ 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 اور سبحان اللہ سبحان علمی اللہ اعتبار سے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ علمک ما لم تکن تعلم، واہ 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 جو واہ کچھ واہ تو نہیں جانتا ہر ہے ہم نے تجھے سکھا دیا، اور سارا سبحان علم اللہ عطا کر دیا۔ سبحان اللہ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالم بھی بنایا، عابد بھی بنایا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم علم کی فضیلت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میری امت کے اندر صرف عابد نہ بنے، بلکہ میری اللہ امت کے اندر صرف تہجد گزار نہ بنے، بلکہ شب زندہ دار بھی بنے، جو ساری ساری رات بیٹھ کر قرآن حدیث کا مطالعہ کر کے عرق ریزی کر کے قوم کی رہنمائی کا فریضہ سر سبحان انجام دے اللہ سکیں۔ سبحان تو اس اللہ وقت بھی اگر دیکھا جائے عالمی سطح پر بھی دنیاوی سطح پر بھی اگر امت کی اس ناؤ کو، اس کشتی کو چلانے کا کوئی فریضہ ادا کر رہا ہے نا تو وہ علماء ہے۔ ہر بے دور شک کے اندر، ہر دور کے اندر علماء نے کام کیا ہے۔ بے اچھا شک پھر ایک اور بات بھی ہے کہ جو علماء کرام ہے نا، ہر عالم دین هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، بے شک لیکن علماء کے اندر بھی مختلف درجات ہیں۔ اللہ ایک علم تو وہ ہے جو انسان اپنی زبان سے، اپنی عقل سے، اپنے سینے سے اور اپنی محنت سے حاصل کرتا جی ہے، جی اس علم کو کہتے ہیں یعنی محنت کے ذریعے کسبی علم، محنت کے ذریعے حاصل کیا ہوا علم، اور ایک وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ اللہ اس علم کو سبحان ہم، اللہ سبحان اللہ وہ علم اللہ کی طرف سے وحبی علم ہوتا ہے، واہ بھی علم اور ہوتا اس وحبی علم کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ دل میں اتر جاتا ہے، وہ واہ سینے میں واہ اتر واہ جاتا واہ ہے، واہ اور وہ زبان پہ جب آتا ہے دوسرے تک پہنچتا ہے تو اس میں ایک اثر پیدا کرتا ہے، اللہ تاثیر پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے علماء کی بھی مختلف اقسام ہے۔ بے شک اگر صرف علم کو لیا جائے تو صرف علم سے بھی بات نہیں بنتی، جی جی علم کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایمان کا نور بھی عطا کرے۔ اللہ علم کے سبحان ساتھ اللہ ساتھ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ انسان کو عبادت کی توفیق بھی عطا کرے۔ سبحان ایک اللہ بندہ اگر کامل علم تو اس وقت ہوگا نا کہ جب ایک آدمی کے پاس علم بھی ہے اور اس علم کے ساتھ ساتھ وہ عالم اس علم پر عمل بھی کر رہا ہے۔ واہ 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 آپ کو پتہ ہے کہ پختہ ہوتا ہے اس وقت علم، جی جی پریکٹیکل جی ہوتا ہے۔ پریکٹیکل اگر ہم کچھ چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس جو نالج ہوتا ہے وہ نالج ہمارے پاس ضرور ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم جب پریکٹیکل اس کا کر لیتے ہیں نا پھر یقین کامل ہو واہ جاتا ہے واہ اس کا۔ واہ بہت علماء کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صرف اپنے علم پر اکتفا نہ کریں کہ ہم نے کتابوں کا مطالعہ کر لیا، ہمارے پاس بہت سارا وسیع علم ہے، نہیں، اگر اس کو پریکٹیکل کریں گے نا تو پریکٹیکل علم جو ہے نا اس کی وجہ سے علم میں پختگی آئے گی۔ واہ واہ علم میں جب پختگی آئے گی اور مضبوط علم ہوگا تو پھر انسان کا عقیدہ، نظریہ، فکر، یہ ساری چیزیں مضبوط ہو جائیں گی۔ مضبوط ہو جائیں گے ہاں، سبحان تو اللہ علماء بے شمار نظر آتے ہیں ہمیں معاشرے کے اندر، لیکن علمی پختگی نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمل میں کچھ کمی آ گئی ہے، اور علمی اعتبار سے بہت سارے لوگ مضبوط ہونے کے باوجود عملی اعتبار سے اس میدان میں تھوڑا سا پیچھے رہ گئے۔ اگر یہ علم اور عمل دونوں چیزیں یکجا ہو جائے تو پھر ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ اور بے اللہ شک تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نواز رکھا ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا مشقت میں ڈالیں اور تھوڑا سا عمل کی طرف بھی رغبت کریں۔